اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی جد و جہد کا نمونہ کمال، اس موضوع پر ہم پچھلی 4 نشستیں بیان کر چکے اور انشاءاللہ المستعان آج کی اس نشست میں بھی اسی موضوع پر بیان ہوگا۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کمال کا پیکر اتم۔ ہر چند کے تمام انبیاء اکرام کی سیرتیں انسانیت کے لیے اصلاً نمونہ کمال کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کمال کا ایسا پیکر اتم ہے جو ابدالآباد تک ہر زمان و مکان میں بلا کم و کاست واجب الاتباع رہے گا۔ اس کی وجہ وہ فضیلت مطلقہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا استثناء تمام انبیاء پر عطا کی گئی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 میں، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، انہی میں سے کوئی باری تعالیٰ سے ہم کلام ہوا اور کوئی وہ ہے جسے دوسروں پر درجوں بلند کر دیا۔ مدارک جمل، خازن، بیضاوی وغیرہ میں منقول ہے کہ اگرچہ نفس نبوت میں سب بعضم یکگر اور برابر ہیں، مگر خصائص و کمالات میں انبیاء کے درجات متضاعف، اور اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب انبیاء و مرسلین پر بلا اتفاق بلند و برتر ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے اس کے نبی کو بطور گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر اول سے آخر تک بطور گواہ و نگہبان لائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی فضیلت مطلقہ کا یہ امر احادیث مبارکہ سے اور دنیا اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، چند صحابہ ایک مجلس میں بیٹھے سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کر رہے تھے، اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کا کلام اور تعجب کرنا سن لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، بے شک وہ ایسے ہی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سرگوشی کرنے والے ہیں، بے شک وہ ایسے ہی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہی تھے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، بے شک وہ بھی ایسے ہی تھے۔ لیکن تم لوگ آگاہ ہو جاؤ کہ میں محبوب خدا ہوں اور میں فخر نہیں کرتا، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں گا اور میں فخر نہیں کرتا۔ میں قیامت کے دن سب سے پہلا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلا مشفع جس کی شفاعت قبول کی جائے گی ہوں گا، اور میں فخر نہیں کرتا۔ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا حلقہ ہلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے کھول دے گا، پھر مجھے بہشت میں داخل کرے گا اور میرے ساتھ غریب و مسکین مومنین کی جماعت ہوگی، اور میں فخر نہیں کرتا۔ میں سب اولین و آخرین سے زیادہ محترم و مکرم یعنی برگزیدہ ہوں، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ اس نوعیت کی ایک اور حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی مزار سے باہر آؤں گا، اور جب سب لوگ بارگاہ یزدی میں اکٹھے ہو کر حاضر ہوں گے تو میں ہی ان کا پیشوا ہوں گا، اور جب سب خاموش ہوں گے تو میں ہی کلام کر رہا ہوں گا، اور جب سب ہیبت و جلالت یزدی کے سامنے دب چکے ہوں گے اور کوئی بھی لب کشائی نہ کر سکے گا تو میں ہی ان کی شفاعت کروں گا، اور جب سب لوگ مایوس ہوں گے تو میں ہی ان کو نجات اور بخشش کی خوشخبری دوں گا۔ بزرگی اور جنت و رحمت کی کنجیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور حمد کا جھنڈا بھی اس روز میرے ہاتھ میں ہوگا۔
ایک روایت کے مطابق آدم اور ان کے علاوہ تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میری عزت اللہ کے نزدیک تمام اولاد آدم سے زیادہ ہوگی اور ہزاروں خادم میرا طواف کرتے پھر رہے ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوگا کہ وہ گرد و غبار سے محفوظ سفید خوبصورت انڈے ہیں یا بکھرے ہوئے چمکدار موتی۔ یوم آخرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر جاہ و عزت و قدر و منزلت کا بیان اکابر علماء اہل حدیث میں سے جناب نواب صدیق حسن بھوپالی اپنے لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں: پس فردن ظاہر شود کے اور اور درگاہ خداوندی چه قدر عزت و جاہ و بود، روز اوست و جاہ او اللہم بحق جاہ محمد اغفر لنا۔ غرض کے مقام میں اوست و سخن او مہمان اوست و دیگراں طفلی اند۔ اور قرآن کریم خطاب ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اسعیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ پس کل یہ آشکار ہو جائے گا کہ بارگاہ یزدی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عزت و جاہ اور قدر و منزلت حاصل ہے۔ قیامت کا دن در حقیقت حضور علیہ السلام ہی کا دن ہوگا اور اس دن عزت حضور علیہ السلام ہی کی ہوگی۔ اے اللہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بخش دے۔ یا رسول اللہ، بے شک ہم آپ کی سنت کی راہ پر نہیں چلتے، لیکن ہم آپ کی امت کے گناہ گاروں میں سے تو ہیں۔ الغرض روز قیامت صاحب مقام و منصب حضور علیہ السلام ہی کی ذات ہوگی اور صاحب کلام بھی آپ ہی ہوں گے۔ حضور علیہ السلام باری تعالیٰ کے مہمان ہوں گے اور باقی سب مخلوق حضور علیہ السلام کی طفلی ہوگی۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے: قیامت کے دن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کا رب اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور ایسے ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو روز قیامت مقام محمود پر فائز کرے گا، جہاں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی۔ دنیا و آخرت میں حضور علیہ السلام کا یہ امتیازی شرف و مقام اسی وجہ سے ہے کہ جو فضائل و کمالات انسانیت وجود نبوت کی صورت میں اپنے منتہائے کمال کو پہنچے تھے، وہ تمام گروہ انبیاء میں منتشر طور پر پائے گئے اور ان کے باعث وہ انسانیت کے لیے بالعموم اور اپنی اپنی امتوں کے لیے بالخصوص نمونہ کمال قرار پا گئے۔ لیکن یہ تمام کمالات نبوت اور فضائل رسالت جو 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء و رسل کی ذوات مقدسہ میں موجود تھے، مجتمع ہو کر جس وجود کی صورت میں اپنے آخری نقطہ کمال اور منزل عروج کو پہنچے، وہ وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین سب کے لیے ابد الآباد تک نمونہ کمال کا پیکر اتم قرار پا گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نبوت اور رسالت کے تمام درجات و مراتب اس آخری حد تک پہنچ گئے جس سے آگے کوئی اور مرتبہ باقی نہ رہا کہ جس کے لیے وہ مزید حرکت کر سکیں۔ گویا نبوت اپنے علمی و اخلاقی اور روحانی و معجزاتی کمالات کے ساتھ ایک ایسے انتہائی مقام پر آ گئی کہ انسانیت، بشریت اور نورانیت الغرض مخلوقیت کے دائرے میں نہ علمی و اخلاقی اقدار کا کوئی درجہ باقی رہا، نہ روحانی و معجزاتی کمال کا کوئی مرتبہ کہ جس کے لیے نبوت وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر کر آگے بڑھے۔ اس درجے کو پائے اور نمونہ کمال کا کوئی دیگر پیکر اتم معرض وجود میں لا سکے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبوت جب سے شروع ہوئی اور جن جن کمالات و فضائل کو لے کر کائنات میں ظہور پذیر ہوتی رہی اور آخرکار جس نقطۂ آخری پر آ کر رکی اور ختم ہوئی، اس نبوت کے اول سے آخر تک جس قدر بھی کمالات و
کمالات دنیا میں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہے اور طبقے انبیاء میں سے کسی کو ملتے رہے، وہ سب کے سب اس منتہائے کمال میں آ کر جمع ہو گئے، اور اس طرح جمع ہوئے کہ اس سے پہلے نہ کوئی ایک کمال اس رفعت و عظمت کے ساتھ اور نہ وہ تمام کمالات اس جامعت کے ساتھ کسی میں جمع ہوئے تھے۔ اس لیے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بلا امتیاز کائنات کے آغاز سے انجام تک ہر ایک کے لیے نمونۂ کمال کا پیکر اتم قرار پا گئی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس پر عنایت یزدی سب سے پہلے اور بلا واسطہ متوجہ ہوئی، وہ جس درجے کا اثر اور استعداد کاملیت اپنے اندر پیدا کرے گا، یقیناً دوسرے اس درجے کو نہیں پا سکتے، لہذا وہ مخلوق اول جو اول ما خلق اللہ نوری کی مصداق اور نور الہی کا نقش کامل ہے، اپنے ظاہر و باطن اور سیرت و صورت کے لحاظ سے جس قدر با کمال ہوگی، دوسروں سے اس حد کمال تک پہنچنے کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ اسی وجہ سے کسی نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ بنا بری حضور علیہ السلام کی نبوت نہ صرف مرجع اقوام و ملائک بلکہ مرجع انبیاء و رسول قرار دی گئی ہے، اور قرآن حکیم میں تمام انبیاء علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ کیا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ آخر الزماں رسول تشریف لے آئیں جو تمہاری تعلیمات اور نبوت و رسالت کی تصدیق کر دیں، تو تم ضرور ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81۔ اس گفتگو کی روشنی میں یہ امر اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کے اسوہ حسنہ مبارکہ کو کیوں دائمی نمونہ کمال تصور کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کا اظہار ان لفظوں میں کیا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ کمال یعنی نمونہ حیات موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے نمونہ کمال کو اسوہ حسنہ یا نمونہ حیات قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قابل اتباع بھی ہے اور واجب الاتباع بھی۔ اسی لیے قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ حکم صادر کرتا ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں، رسول علیہ السلام تمہیں جو کچھ بھی عطا کریں، جس کی اجازت دیں وہ قبول کر لو، اور جس چیز سے بھی منع کریں اس سے رک جاؤ، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ہر حکم امر شریعت اور ہر منع نہیں یہ شریعت ہے۔ آپ ہی کا قول و عمل اسلام اور اس کی مخالفت کفر ہے، آپ ہی کی غلامی حق اور اس سے انحراف باطل ہے۔ حضور علیہ السلام ایسے نمونہ کمال ہیں کہ آپ کے علاوہ کائنات ہستی میں حق و باطل اور ایمان و کفر کے درمیان کوئی چیز بھی حد فاصل اور سند امتیاز کا درجہ نہیں رکھتی۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، پس ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم، اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام نزاعی معاملات میں آپ کو حاکم اور آخری سند تسلیم نہ کر لیں، پھر آپ کے صادر شدہ حکم پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حق ادا کر دیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ قرآن مجید حضور علیہ السلام کے ابدی نمونہ کمال ہونے کی بنا پر ایک اور مقام پر اعلان کرتا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں، جو شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یعنی حکم مانا، بے شک اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کی، پس ہم نے آپ کو انہیں عذاب سے بھی بچانے کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ اس آیت نے صراحت کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، اور حضور علیہ السلام کی غلامی سے انحراف عذاب جہنم کا باعث ہے، جس سے بچانا
حضور علیہ السلام کے فرائض نبوت میں شامل نہیں۔ اسی تصور کو حدیث نبوی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بے شک اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بے شک اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان یعنی حق و باطل اور اسلام و کفر کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں تمام علماء و محدثین متفق ہیں کہ حق و باطل، ایمان و کفر اور صالحیت و فسوق کے درمیان حد فاصل اور خط امتیاز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور علیہ السلام کے نمونۂ کمال ہونے کا بیان اس حدیث میں مزید دلنشین انداز میں موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کو اس ہدایت اور تعلیم کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں۔ ایک اور مقام پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا اور فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں کئی خطوط کھینچے اور فرمایا، یہ متعدد راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر شیطان کھڑا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا یعنی صراط مستقیم ہے، بس اسی کی پیروی کرو۔ ان شواہد کی روشنی میں یہ امر متحقق ہو گیا کہ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نمونہ کمال کا پیکر اتم ہے۔ اسی کی اتباع فلاح و نجات کی بھی باعث ہے اور حصول نصب العین کی ضمانت کی بھی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنے اسوہ و عمل کو صراط مستقیم قرار دیا ہے، اور صراط مستقیم اسی راستے کو کہتے ہیں جو مسافروں کو منزل مقصود اور نصب العین تک پہنچا دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے بہتر کلام کتاب الہی ہے اور سب سے بہتر ہدایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔